السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت بنایا، وہ اس کی خیر خواہی ہے، اس کی لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، اس کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ کسی قوم کی وجہ سے افضل نہیں ہے، یہ کسی نسل کی وجہ سے افضل نہیں ہے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی رنگ کی وجہ سے۔ اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں عبادت کی ایک بات تو ہے، مگر دعوت عبادت ہے یہ تصور نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، بے شک یہ اسلام کے رکن ہیں۔ کیا دعوت عبادت نہیں ہے؟ لوگوں کو جا کے سمجھانا، ان کو ملنا، ان کو بات بتانا اور ایک جماعت قائم کر دینا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ہو، تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ دعوت اگر ختم ہو گئی، دین پھیل نہیں سکے گا۔ کل بھی دین دعوت سے پھیلا تھا، آج بھی دین دعوت سے قائم ہے، اور آگے اگر اس کا پھیلاؤ ممکن ہے تو دعوت کے ساتھ ہے۔ سارے نبیوں کی ایک ذمہ داری تھی، سارے نبیوں کی ایک ڈیوٹی تھی، وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا رستہ یہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں دعوت الی اللہ پیش کرتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرہ، یہ آنکھوں کے ساتھ، دل کے نور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ میرا بھی یہی کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میری پیروی کریں گے، جو میرا کلمہ پڑھیں گے، جو میرے رستے پہ چلیں گے، جو میرے منہج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، وہ بھی ادعو الی اللہ کریں گے، وہ اللہ کی دعوت دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہم اس میں کمزور واقع ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ لوگ بگڑ رہے ہیں، لوگ برائی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سمت، ہر طرف برائی کی ایک دعوت ہے، ایک غلغلہ ہے، ایک شور ہے برائی کا، پکار ہے برائی کی طرف، مگر کوئی ہے جو کہے کہ آؤ اللہ کی طرف؟ اپنے بچوں کو کہتا ہے، اپنے معاشرے کو کہتا ہے، اپنے محلے کو کہتا ہے، اپنے خاندان کو کہتا ہے، بھائیو اللہ کی بات مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فلاح کا رستہ، کامیابی کا رستہ اللہ کا رستہ ہے، یہ میرے نبی کا رستہ ہے۔ ہادی سبیلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ہفتہ گزر گیا، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک 8 بھی دن آئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا سب نہیں، مگر بہت سارے یہ ہوں گے جو کہیں گے پورا جمعہ پڑھ کے گئے تھے، مگر 8 دن میں 8 بندوں کو بھی دعوت نہیں دی، 8 بندوں کو بھی میں نے نہیں سمجھایا۔ میرے گھر میں بہت پروگرام ہوئے، مگر اللہ کے دین کا کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ میں نے دکان پہ بڑی چیزیں بیچی، بڑی چیزوں کا تعارف کروایا، بڑی مارکیٹنگ کی، مگر میں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کروایا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں نے بڑی کتابیں پڑھی،
میں پروفیسر ہوں، میں استاد ہوں، لوگوں کو بڑا پڑھاتا ہوں، میں نے سارے مضمون پڑھائے، مگر میں نے اللہ نہیں پڑھایا لوگوں کو۔ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، یہ تیاری کر لی، وہ تیاری کر لی، تمہیں یہ آتا ہے، تمہیں وہ آتا ہے؟ روز پوچھتا ہوں تمہیں دین کتنا آتا ہے، تمہیں توحید کتنی آتی ہے؟ نہیں آتی، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، میں تمہیں پڑھاؤں۔ جس طرح انگریزی پڑھاتے ہیں، جس طرح حساب پڑھاتے ہیں، ایسے ہی قرآن پڑھائیں یا اس سے زیادہ پڑھائیں۔ میں تو کمزور آدمی ہوں، میں کہتا ہوں صرف اتنا ہی پڑھائیں جتنا یہ پڑھاتے ہیں، اور اس کو اپنا رستہ، اپنے ذمے کام لیں۔ یہ میرا کام ہے، دعوت کا کام۔ ابھی یہ مولویوں کے ذمے لگا ہوا ہے، جی جس کو تقریر کرنی آتی اسی نے کرنا نا، ہم نے تھوڑی کرنا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں، ہر سودا بیچنے والے کو اپنا سودا بیچنا آتا ہے، مگر آج اسلام کا تعارف کروانا، آج اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا، یہ میری ذمہ داریوں میں ذمہ داری ہے نہیں۔ وہ جی یہ کسی اور کا کام ہے، مجھے شرم آتی، اپنے کسی کاروبار میں شرم نہیں آتی۔ شرم کب آتی ہے؟ جب آیت پڑھنی ہے، جب حدیث پڑھنی ہے، جب اللہ کا پیغام دینا ہے، اس وقت مسلمانوں کو شرم آتی ہے۔ کفر نے، طاغوت نے، شرک نے، دشمنوں نے حیا والی عورت ننگی کر دی۔ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے انہوں نے شرم والی عورت کو بے شرم کر دیا اپنا پیغام دینے کے لیے۔ اور ہمیں اپنا حق بیان کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حیا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ انہوں نے حیا والی عورت ننگی کر دی کہ ہم نے ایمان چھیننا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں حیا چلی جائے وہ جو مرضی کرے، اس کی دیواریں ختم ہو گئیں، اس کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ آج وہ امت میں حیا ختم کرنے کے لیے سب کو بے حیائی کا درس دیتے ہیں، اور آج ہم نے حیا کا خام خواہ کا نام لے کے بات کرنی بند کی۔ میں آپ سے گزارش کروں، آج اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں ہم نے دعوت دینی ہے، انشاءاللہ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے پتہ ہے میں نے علاج کرنا ہے، دوائی دینی ہے، وہ پڑھتا ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں نے دعوت دینی ہے، میں پڑھنا شروع کروں گا کہ اس معاشرے کا علاج کیا ہے، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، ان خرابیوں کا علاج کیا ہے، شرک کا علاج کیا ہے، بدعت کا علاج کیا ہے، توحید کی میٹھی دوائی کس طرح دینی ہے۔ ایک وکیل کو پتا ہے میں نے مقدمہ لڑنا ہے، میں نے دلیلیں دینی ہے، وہ پتہ نہیں کس کس قانون کو ڈھونڈتا ہے، کس کس کتاب کو ڈھونڈتا ہے، میں نے اپنی بات منوانی ہے۔ اسے یہ پتا ہو میرا مقدمہ جھوٹا ہے، پھر بھی تیاری کیا کرتا ہے؟ میں دلیل ایسی لے آؤں کہ میرا جھوٹ سچ ہو جائے۔ او مسلمانوں، سچا قرآن اس دن پڑھیں گے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ دلیل دینی ہے۔ پورا پورا ہفتہ قرآن نہ پڑھا جائے، پورا پورا مہینہ قرآن نہ پڑھا جائے، اور بچوں کی عمر 25 سال ہو جائے، شادی کر لیں، اور ایک دفعہ قرآن نہ آتا ہو اور قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، اور کبھی باپ نے پوچھا نہ ہو، تو یہ معاشرہ کس طرح آگے چلے گا؟ یہ معاشرہ کس طرح آگے بڑھے گا اگر اس میں دعوت کا درد نہ ہوا؟ یہ سورت ہے سورت العصر، چھوٹی سورتوں کے اندر ہے۔ محدثین اور مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ائمہ کے اقوال، اللہ تعالیٰ سورہ عصر کو نازل کر دیتا، باقی سارا قرآن نہ آتا، عمل کے لیے کافی تھا۔ اگر یہ سورت آ جاتی، باقی ساری چیزیں نہ آتی، اس میں سارا دین موجود ہے، سارا دین موجود ہے اس 3 آیتوں کے اندر۔ احساس دلایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ انسان کی زندگی زمانہ ہے، زمانہ گزر رہا ہے، زندگی جا رہی ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی اچھی انہوں نے مثال لکھی، کہتے ہیں زمانے کی مثال تو برف والے کی ہوتی ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب کی انشاءاللہ آپ کے پاس تفسیر ہوگی، اللہ کرے پڑھیں۔
اس سے سیکھیں. تو وہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمانے کی مثال برف والے کی طرح ہوتی ہے، اگر کام میں لے آئے تو فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ پگھل تو جاتی ہے. اگر سنبھالی نہ گئی، اگر اس سے کوئی پانی ٹھنڈا نہ ہوا، اگر اس کی قیمت نہ ملی، وہ پانی ہو کے بے قیمت ہو جائے گی. کچھ لوگ زندگی اس میں سے کچھ کما لیتے ہیں اور کچھ کی ویسے پگھل جاتی ہے. قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی. اللہ تعالیٰ قسم نہ کھائے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ قسم کھا کے کہا او بندو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے نقصان میں. یا اللہ یہاں تو سارے وہ کہتے ہیں مجھے پلاٹ میں 5 لاکھ بچ گیا، مجھے گاڑی میں 70,000 بچ گیا، مجھے اس مہینے دکان میں سے 2 لاکھ کی آمدن ہو گئی، آج میری 3,000 کی دہاڑی لگ گئی. اللہ کہتا ہے ان کو کہنے دو، یہ میرا فیصلہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ ان کی باتیں کہ ہم نے کمایا. اللہ کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے. جو انسان ہے وہ نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے. قسم کھا دی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان کے پلے کچھ نہیں. میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے، میرے بینک میں اتنے، کہ اس کو کہنے دو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جی میرے 4 پلاٹ ہیں، میں نے فیکٹری لے لی، میں نے دکانیں لے لی، بیٹے نے نوکری کر لی، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، بیٹی ڈاکٹر بن گئی. اللہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو کچھ نہیں ہوتا. وہ اس جماعت میں پاس ہو گیا، وہ اس کلاس میں پاس ہو گیا، اس کی فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے، اس کا 1 گریڈ آ گیا ہے، اس نے او لیول کر لیا، اس نے اے لیول کر لیا، وہ کیمبرج چلا گیا، وہ آکسفورڈ چلا گیا. اللہ کہتا کہنے دے. اس کی اچیومنٹس، اس کی کامیابیاں، اس کے گلیمرز، اللہ کہتا کہنے دے. اس کے کہنے سے کیا اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ جب اس زمین و آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے. بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسران میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ روز گنتا ہے اتنے میرے 99 100 ہو گئے، کبھی نہیں ہوئے. میں نے اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کرے چھوٹی سی سورت ہم اپنے گھروں میں روز پڑھیں. کہا ہاں 4 کام کرنے والے نکل آئیں گے گھاٹے سے. 4 کام. دکان والے نہیں نکلیں گے، بازار والے نہیں نکلیں گے، فیکٹری والے نہیں نکلیں گے، کاشتکاری والے مزدوری والے نہیں نکلیں گے، سیاست والے افسری والے نہیں نکلیں گے، گاڑی کوٹھی کار اس والے نہیں نکلیں گے، کا سوائے وہ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، حق کی دعوت دیں. اس میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ کرے امت کو یہ بات سمجھ آ جائے، حق کی دعوت ان 4 کاموں میں موجود ہے. یہ جو دعوت دیتا ہے وہ اس میں بچے گا، جو دعوت نہیں دیتا وہ بچنا ہی نہیں ہے. وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ دعوت میں چلیں گے لوگ تانے دیں گے، لوگ ان کا دل برا کریں گے، لوگ ان کو ستائیں گے. کیا نبیوں کو نہیں ستایا گیا؟ سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی ستائے گئے، اس لیے کہ ان کی برادری کا مسئلہ تھا، خاندان کا مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ دعوت تھا. قریش کا سارا گروپ آ گیا، کہا ابو طالب تیرے بھتیجے نے نا حد پار کر دیا ہے، اس کو سمجھا لے. وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، اس نے ہمارے خاندانی نظام کو توڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے ہم عقل سے خالی ہیں، ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ ہماری چیز ہر چیز کو غلط کرتا ہے، سب اس کو سمجھا لو، یا ہمارے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے نمٹ لیں گے. درمیان میں مت آؤ، پھر درمیان میں مت آؤ، ہم اس سے نمٹ لیں گے، ہم اس سے دیکھ لیں گے وہ کس طرح ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو کس طرح غلط کہیں گے. مکے کا معاشرہ
टूट रहा है, कोई भाई उसके साथ है, दूसरा भाई उधर है, खामद मुसलमान है, बीवी, हम मुंतशिर हो रहे हैं। तो हमें कबीला है, कबाइल की जिंदगी में एक बंदा भी दाएं बाएं नहीं हो सकता, वो कबीले के साथ होता है। तो हम तुम्हारी वजह से चुप हैं, तो उसको समझाओ ये बात खत्म करें। तो अबू तालिब ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा भतीजे ये लोग आके खड़े हैं, तो अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, तो इस काम को बंद कर दे, तो इस दावत को खत्म कर दे, अपनी अल्लाह अल्लाह किया कर। आज मैं जिस माशरे में हूं, यहां का भी जो डिजाइन है अपनी अल्लाह अल्लाह करना के लोगों को समझाना। कहता जी मैं तो अपने बेटे को भी नहीं समझाता, बस अपनी पढ़ लेता हूं। मैंने तो अपनी बीवी को भी कभी नमाज का नहीं कहा, और जी मैं खुद तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं। मैं 18 साल से एक दफ्तर में काम कर रहा हूं, मगर साथ पे बैठे मेज वाले आदमी को मैंने कभी जोहर में यह नहीं कहा अजान हो गई भाई चले। मेरे सैकड़ों गाहक दोस्त हैं, मैं रोज उनको फोन करता हूं, मैं दुनिया की सारी बातें करता हूं, मैंने कभी दीन की बात उनके साथ। मेरे हमसाए हैं, मैं शादियों में जाता हूं, मैं वलीमों में जाता हूं, मैं उनकी खुशी गमी में शरीक होता हूं, मगर कभी दावत के लिए उनके पास मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, मैं बड़ा नेक हूं। ये ऐसा आदमी कहा भतीजे तू अपना अपना काम कर, तू छोड़ इनको, इनके हाल पे छोड़ दे। ये जो कहते हैं इनको मान ले, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। अच्छा चाचा इनसे कह ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज रखें, इनसे कह ये मेरे बाएं हाथ पे चांद रखें। ये रख नहीं सकते, ये रख भी दें। एक रवायत में आता है इनको कह ये सूरज पे जाएं और उसका एक टुकड़ा तोड़ के लाएं, उसका शोला तोड़ के लाएं, ये मुझे थमा दें कि सूरज का हिस्सा है। ये कर नहीं सकेंगे, ये कर भी लें तो या मेरी जान चली जाएगी या मेरा दीन पूरा हो जाएगा। मैं इस रास्ते में जान दे दूंगा, इस काम को नहीं छोड़ूंगा। यहां तक होगा कि अल्लाह ताला अपने दीन को पूरा कर देगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। नबी की ड्यूटी है। अल्लाह तो वो है जिसने अपने नबी को, रसूल को भेजा दीन हक के साथ, हिदायत के साथ, ताकि जाहिर कर दे, गालिब कर दे तमाम दीनों के ऊपर इस्लाम को। या इस्लाम अलमारियों में बंद, कुरान गुलाफों में बंद, दावत सीनों में छुपी हुई, जुबान पे ताले उम्मत मुस्लिमा के। जी उलमा का काम है, मौलवियों का काम है, जनाजा उन्होंने पढ़ाना है, निकाह उन्होंने करना है, जुमा उन्होंने पढ़ाना है, तकरीर उन्होंने करनी है, तबलीग उन्होंने करनी है, हदीस उन्होंने सुनानी है, आयत उन्होंने पढ़ानी है। हमने क्या करना भाइयों? कितनों ने अपने बच्चे दिए हुए हैं कि ये इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे, ये हदीस सीखेंगे, ये सीखेंगे फिर सिखाएंगे। मेरा बेटा इस्लाम की तबलीग करेगा, मेरा बेटा कुरान की तालीम देगा, मेरा बेटा लोगों को हदीस से सुनाएगा। मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मैंने सोच लिया था ये अल्लाह के नाम पे वक्फ है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ना देता मैं क्या कर लेता? ये औलाद अल्लाह ने दी है, उसी की दी हुई है, अल्लाह कबूल कर ले। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, औलादें नेक मांगी हैं, डॉक्टर नहीं मांगे, इंजीनियर नहीं मांगे। उस डॉक्टरी का क्या करना है जिसमें दावत ना हो? उस इंजीनियरिंग का क्या करना जिसमें दीन ना हो? उस बेटी का क्या करना जिसको दीन की तमीज ना हो, पर्दा ना हो, हया ना हो? अब्बा बगैर दुपट्टे के गाड़ी में बिठाता है, शादियों में लेके जाते हैं, कोई पर्दा नहीं, और कोई नेकी का हुक्म देने वाला, कोई बुराई से मना करने वाला। सबसे आखिरी दर्जा तो यह है कि दिल से बुरा जाने, यह ईमान का
ضعیف ترین ایمان ہے، ضعیف ترین ایمان ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل سے اس کو یہ تو شامل ہے. کا دین کا میری جان چلی جائے گی چچا، میں اس رستے میں جان دے دوں گا، یا میرا اللہ میرے دین کو پورا کرے گا. اور یہ کہہ کے آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ چل پڑے. کہ چچا نے بھی کہا کہ کوئی نہیں. دل کو صدمہ پہنچا کہ یہ بھی آج کہتے ہیں بند کرو. آپ کے آنسو بہنے لگے، آپ چل پڑے. چچا نے کہا دل برا نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا. قریش کے لوگوں کو جواب دے دیا. ان کو پھر سمجھ نہ آئی، اور وہ سمجھتے تھے شاید یہ کام کسی اور کے لیے. دارالندوہ میں بیٹھے اپنے پارلیمنٹ میں، بیت اللہ کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی. قریش کے لوگ کہنے لگے یہ بات تو نہیں بنی، ہم میں سے کوئی جا کے ویسے پوچھ لے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے. عتبہ تیار ہو گیا کہ مجھے باتیں کرنی آتی، میں تم سے سب سے زیادہ بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، اس کی دعوت بند ہو جائے گی. آ گئے، کہا بھتیجے میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیجئے، میں آپ کی بات غور سے سنوں گا. اور مسلمانوں ایسے تھے کافروں کی بات بھی غور سے سنیے. جب تک اس نے بات نہیں مکمل کی اس وقت تک یہ بات سننے کا ادب ہے. اور پھر جب بات مکمل ہوئی تو پھر پوچھا کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ کہنے لگا یہ جو تم کام کر رہے ہیں نا تمہیں پتا ہے، وہی لفظ دہرائے. ہمارے باپ دادا، ان کو باپ دادا کے دین کی بڑی فکر تھی. اور مسلمانوں ہمارے ہاں بھی زیادہ دین اللہ رسول کا یا باپ دادا کا؟ کہتا بات آپ کی ٹھیک ہے، ابا جی ہمیں اس کام پہ لگا گئے. دادی اماں یہ کیا کرتی تھی. ہمارے خاندان کا مسئلہ ایسے، وہ بھی خاندانوں اور آباء و اجداد میں پھنسے تھے. ابو طالب بھی کس وجہ سے پھنسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، پورے قریش کے لوگ کھڑے تھے، چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دے، چچا میرے کان میں کہہ دے، میں قیامت کے دن تیری گواہی دے دوں گا، میں قیامت کے دن تجھے اللہ سے چھڑا لوں گا، میں تیری گواہی دے دوں گا، میرے کان میں کہہ دے. اور ساتھ ہی قریش کے لوگ کیا کہنے لگے؟ ابو طالب موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ مت دینا. ابو طالب موت کے ڈر کی وجہ سے کہ تجھ پہ موت آ رہی ہے، کہیں باپ دادا کے دین سے منحرف نہ ہو جانا، یہ نہ لوگ کہیں کہ موت سے ڈر گیا تھا. تو کہا ہاں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. باپ دادا کے دین، یہی باتیں کی عتبہ نے آ کے کہ بڑا مسئلہ خراب ہے. اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے مال و دولت چاہیے، ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ مکے کا سب سے امیر آدمی کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. اگر سرداری چاہیے ہم سب سرداروں کے اوپر تمہیں سردار بنا لیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، پیسہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، سرداری مقصد نہیں ہے زندگی کا. یہ سب پیش کیے تھے کہ اگر تجھے شادی کا مسئلہ ہے تو مکے کی خوبصورت ترین لڑکی کی بات کر، ہم تیرا نکاح اس سے کریں. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی جن کا ہے، تیرے اوپر کوئی جادو ہے جو تجھ پہ قابو پا گیا ہے، ہم کسی کاہن کو بلائیں گے، ہم کسی طبیب کو بلائیں گے جو تیرا علاج کرے گا. آپ نے کہا تیری بات پوری ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی. سورہ سجدہ پڑھنی شروع کر دی اور اس نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے. واللہ وہ عربی جانتے تھے، وہ قرآن جانتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھا سب نے ہے، اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. طوطے کو لا الہ الا اللہ کہلوا دو اس کو یاد ہو جاتا ہے.
مگر اسے یہ پتا نہیں کہ جو میں نے یاد کیا اس میں ہے کیا. وہ سارا دن آپ کو کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، طوطا کہتا رہے گا. مسلمانوں ہمارا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ حکم ازاں بن جائے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، پھر زندگی میں بہاریں آئیں خزاں آئے تکلیف آئے، پھر ایک ہی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سب کچھ پیچھے چلا جائے. سورت سنائی ڈر گیا. لوگ قرآن جانتے تھے، وہ تھے مشرک، بات پہ اڑ گئے، باپ دادا پہ اڑ گئے، اپنی ضد پہ اڑ گئے. مگر جو آپ فرماتے تھے ان کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو، جان لو. اللہ کرے ہم بھی عربی اپنی زبان بنا لیں، ہمیں قرآن آئے، ہمارے بچوں کو قرآن آئے، ہم نماز پڑھیں ہمیں سمجھ آئے، ہم قرآن پڑھیں ہمارے دل میں اترے. تو جب وہ پہنچا قریش کے پاس تو اس کا چہرہ دیکھ کے قریش کے لوگ کیا کہنے لگے؟ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. جو غصہ لے کے گیا تھا اس کا حال بالکل اور ہو گیا، ویسا نہیں آیا. کہنے لگا میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس کے پاس کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہوئے ہیں. وہ کوئی کہانت نہیں کہتا، میں نے کہانوں کی کہانتیں سنی ہیں، میں نے کس سے سنے، وہ کس سے نہیں سناتا، وہ شاعری نہیں کرتا. ایسا کلام میں نے نہیں سنا. جو وہ پڑھ گیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر تم اس کو مارو گے تو اپنے بھائی کے بیٹے کو مارو گے. اگر وہ دنیا میں غالب آ گیا تو قریشی غالب آئیں گے، تمہارا ہی بیٹا غالب آئے گا. تم اپنے ہاتھ سے اس کو مارو گے تو اپنے بھائی کے بچے کو مارو گے. اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. شادی کی بات کی، پیسوں کی بات کی، حکومت کی بات کی، علاج کی بات کی، اور آپ نے قرآن پڑھ دیا. مسلمانوں کوئی ہے جو آج بیٹھے اپنی مجلس میں اور بات کوئی ہو اور وہ آیت پڑھے؟ وہ ملکوں کے حالات دیکھے، وہ دنیا کے حالات دیکھے، وہ معیشت دیکھے، وہ سیاست دیکھے، وہ کاروبار دیکھے، تو وہ مسائل کا حل ٹیلی ویژن کے اینکر سے تلاش کرے کہ قرآن سے؟ جی آپ نے سنا فلاں کا پروگرام، آپ نے فلاں کالم پڑھے، آپ نے اخبار کی خبر پڑھی؟ او مسلمانوں ہم اس میں گم ہو گئے. کوئی قرآن میں اپنے آپ کو گم کرتا اور پھر قرآن اس کو گم گشتہ راہوں سے نکال کے صراط مستقیم عطا کر دیتا. کہ ان الانسان لفی خسر، کوئی ہے ہی نہیں سوائے جس کے پاس ایمان ہو جائے. نیکی وعمل الصالحات، عمل نہیں چاہیے اللہ کو، اللہ کو صالح عمل چاہیے. صالح عمل وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن قبول کر لے. اعمال صالح یاد رہیں گے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل نہیں قبول کرے گا، اعمال صالح قبول کرے گا. جس کے پاس اعمال صالح ہوں گے وہ قبول ہے، ورنہ نمازیں بھی لوگوں کے منہ پہ مار دی جائیں گی، شہادتیں بھی اللہ تعالیٰ کہے گا لے جاؤ، سخاوتیں لے جاؤ، قرآن کے پڑھنے والے واپس کر دیے جائیں گے. جن کے وضو کے ساتھ نماز کے جسم کے اعضاء چمکتے ہوں گے، حوض کوثر سے ان کو دھکے ان کو دیے جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہر عمل قبول ہو جائے، اعمال صالح قبول ہوں گے، نیک عمل قبول ہوں گے. اس کو تلاش کریں. نیک عمل کیا ہے؟ کیا میرا عمل سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرا عمل اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے مت کے لیے ہے؟ اس میں ریا تو نہیں ہے، اس میں دکھلاوا تو نہیں ہے، اس میں شرک تو نہیں ہے. یہ ضروری باتیں میرے بھائیوں. پھر وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ہر جگہ جا کے حق کا پیغام دیتا ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی، اس کو زندگی کی سمجھ آ گئی، وہ نقصان سے نکل آیا. اور جس نے حق کی بات ہی نہیں کرنی، حق کی وصیت ہی نہیں کرنی، صبر کی بات ہی نہیں کرنی، اس نے زندگی میں کیا کمایا؟
پیسے تو دنیا بھی کماتے ہیں، جتنے مسلمان کماتے ہیں یہودی ان سے زیادہ کماتے ہیں، دنیا کے سارے بینک ان کے ہیں۔ ہم صرف گاڑیاں چلاتے ہیں، جاپان گاڑیاں بناتا ہے، دنیا کا 80% اسلحہ امریکہ بناتا ہے۔ یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے، دنیا کی بڑی ترین بلڈنگیں ان کے پاس ہیں، میں اور آپ صرف جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہ جہاز بناتے ہیں۔ یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ جو ایمان پہ آ جائے گا، جو نیکی پہ آ جائے گا، جو دعوت پہ آ جائے گا، جو صبر پہ آ جائے گا، یہ قرآن ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے جی، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، وہ بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ میرا تو دل ہی کھنچ گیا اس کی باتوں سے۔ یہ جادوگری ہے۔ اچھی بات کس کی ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے نا اچھی بات پڑھ لیا کریں، میں یہ نہیں کہتا، مگر قرآن پڑھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ 7 ہیبٹس پڑھی جی آپ نے فلاں بندے کی، آپ نے فلاں بندے کو پڑھا جی۔ لوگ ہندوؤں کو سنتے ہیں اصلاح کے لیے، یوٹیوب پہ سارے دن بیٹھے ہوں گے، میں فلاں ہندو کی تقریر سنتا جی، اس میں بڑی موٹیویشن ہے، اس میں بڑی اصلاح ہے۔ اور مسلمان جو اپنی اصلاح نہ کر سکا وہ آپ کی اصلاح کرے گا؟ جو اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکا وہ آپ کو سیدھا رستہ دے دے گا؟ دکھ ہوتا سارا دن لگے رہیں گے، ادھر کی ادھر کی سننے، ادھر ادھر کی بولیاں بولیں گے، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اعلیٰ، اس سے افضل، اس سے اونچی، اس سے عظمت والی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، لوگوں اللہ کی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں آج، قرآن مجید میں لفظ قل تلاش کرنا ہے آپ نے۔ یہاں تو قل کھانے کے لیے ہو گئے نا، قل تو کہنے کے لیے تھے، قل کھانے کے نہیں تھے، قل کیا تھے؟ قل کہنے کے لیے تھا۔ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ جن کو کہنا آ گیا ان کو دعوت آ گئی۔ اے نبی یہ کہیے، اے نبی یہ کہیے، اے نبی یہ کہیے، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا قوم قال الذین۔ قرآن مجید کا میرا خیال کم کوئی صفحہ ہوگا جس میں قل نہ لکھا ہو، قال نہ لکھا ہو۔ جو دعوت دیتے ہیں وہ بولتے ہیں، ان کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو بولتے نہیں وہ دعوت کا کام بولتے تو بتیرے ہیں۔ دعا الی اللہ، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ۔ صرف بولتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں۔ صرف تقریریں نہیں کرتے، ان کے پاس عمل موجود ہے، ان کے پاس نیک عمل موجود ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب وہ سارا دن لوگوں کو اللہ کی پیغام دیتے ہیں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر اپنا تعارف کیا کراتے ہیں؟ میں علامہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں پتہ نہیں وہ چمن کیا بلبل ہوں اور گلستان کا فلانا ہوں۔ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں دعوت دیتا ہوں۔ اور مسلمانوں، دعوت کا کام ہر مسلمان کا جو کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ایک اسپیشل گروپ کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کو عبادت بنانا ہے، اس کو فریضہ بنانا ہے۔ یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلا اپنے رب کی طرف، دعوت دے حکمت کے ساتھ، فتووں کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ۔ کافر کے نعرے نہ لگا، ان کو جنت میں لے جانے کی تدبیر بنا۔
इनकी इस्लाह की कोशिश कर। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दलील के साथ, बल मौइज़तिल हसना, जो वाज करना है अब उसमें गालियां होनी है या खूबसूरती के साथ। वजादिलहुम बिल्लती हिया ahsan, अगर बहस मुबाहसा भी हो जाए तो गुस्से वाला होगा या उसमें भी खूबसूरती और अखलाक होगा। दावत का तरीका, दावत का उसलूब, दावत की तमीज, दावत का अदब अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर रहे हैं। हिकमत के साथ, दलील के साथ, आयत के साथ, हदीस के साथ, मिसालों के साथ अल्लाह ताला कुरान मजीद में दावत सिखाते हैं, साबका कौमों के तस्करे करते हैं। कुरान मजीद भर दिया बनी इसराइल के साथ, कौम नूह के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के साथ, लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, कौम समूद, कौम आद, ताकि कौम को समझ आ जाए उन मिसालों से। ये इस तरह दावत देते हैं, जिंदगी बयान करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बयान की, उनकी दलील बयान की, का लोगों को दावत देना अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ। और वाज तेरा बड़ा ही खूबसूरत हो, और तेरा मुजादला, तेरा बहस मुबाहसा, तेरा मुनाजरा वो भी अखलाक के आला पैमानों पे हो। मिंबरों पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। और ये हमारे जो चैनल है, टीवी है, इस पे भी एक उस पार्टी का, एक उस पार्टी का, एक उस पार्टी का बैठ जाते हैं। और मकसद इस्लाह होती क्या? लड़ाना, लड़ाना, गालियां देनी, इल्जाम तराशी। ये कभी इस्लाह का तरीका नहीं है। फिर गुस्से वाले नहीं कर सकते। का खुजिल अफ वअमुर बिल उर्फ वअरिद अनिल जाहिलीन, पहले माफी कर, माफी को इख्तियार कर। पहले कोई ज्यादती करेगा, बदला लेने का, माफी देनी। खुजिल अफ वअमुर बिल उर्फ, नेकी का हुक्म दे। पहले माफी वाला बन। लोग ज्यादती करेंगे, वहां का वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। इस आयत में क्या बयान किया? पहले माफी इख्तियार कर, दरगुजर इख्तियार कर। वअमुर बिल उर्फ, अब नेकी का हुक्म दे। वअरिद अनिल जाहिलीन, लोग तुझसे जहालत करेंगे, तू जहालत वालों से मत्था ना मारना, तू ऐसे मुकाबले ना लगा देना, एराज कर लेना। जहालत की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। बेमकसद बातों का जवाब देना, वल्लाह ऐसी अजीम दावत है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला दावत के लफ्ज बयान करता है, दावत का तरीका बयान करता है, दावत के अदब बयान करता है। मगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम पढ़ें, इसको पढ़ें। वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कभी दावत देते मायूस ना होना। या अल्लाह मैं दावत दूंगा, इसका कौन सा नतीजा निकलना है? मैं लोगों को समझाऊंगा, उनको क्या फायदा होना है? अच्छा जी, बड़े लोगों को कहा है, लोग मानते मूनते हैं नहीं है, लोगों के दिलों पे असर तो होता नहीं है। मैंने 70 दफा लोगों को कहा, अब मैंने दावत बंद कर दी। अल्लाह ताला कहता है हिदायत नबी के पास भी नहीं है, हिदायत तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं। बंदो तुम पैगाम दो, तुम लोगों को समझाओ, तुम लोगों को नसीहत करो। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक ये नसीहत मोमिनों को नफा देगी। किसी को ना नफा दे, मुझे ही नफा दे दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की हद्दों को कायम करने वाले, अल्लाह की हद्दों को तोड़ने वालों की मिसाल एक कश्ती वालों की है, एक बहरी जहाज वालों की। कुछ नीचे के हिस्से में है, कुछ ऊपर के हिस्से में है, कुछ उसके तय खाने में बैठे हैं, कुछ ऊपर अर्शे में बैठे हैं। नीचे वालों को सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, डोर लटकाते हैं, पानी लेते हैं, बार बार सीढ़ियां चढ़ते हैं, फट्टों से गुजरते हैं, शोर पैदा होता है। ऊपर वाले बेचैन होते होंगे, डिस्टर्ब होते होंगे, उनकी जिंदगी खराब होती होगी, मुखल होते होंगे। का नीचे वालों ने सोचा हमारे ऊपर जाने से इनको तकलीफ होती है, हम नीचे सुराख कर लेते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, अगर ऊपर वालों ने नीचे वालों का हाथ ना रोका तो डूबेगा कौन?
اگر نیک لوگوں نے برائے لوگوں کو نہ سمجھایا ڈوبیں گے سارے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کئی نیچے والے تو سوچتے تھے ہمارے جانے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے شور سے ان کو سمجھ. یہاں بھی کتنے دعوت والے بیٹھے کہ ہمارے کہنے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بولنا ان کو اچھا نہیں لگتا، ہمارا کہنا ان کو فائدہ نہیں دیتا. کہ اگر ان کو مرضی کرنے دی کہ وہ کہتے تھے ہمارے جانے سے پریشان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو نیچے والے ڈوب رہے ہیں، ہم تھوڑی ڈوب رہے ہیں. مگر نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر اور نیچے والے دونوں ڈوبیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسلمانوں ان حدیثوں کو دل کی تختی پہ لکھیں اور جہاں کچھ ہو ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو آیت سنائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں. اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں. ہماری تو بہت سنتے ہیں. نوح علیہ السلام کی سورت پڑھیں، کبھی میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کسی نے نہیں سنی، بیوی نے نہیں سنی. پتر ڈوب گیا، ڈوبتے ڈبکیاں لیتے کو بھی سمجھا رہے تھے. بیٹا ڈبکیاں کھا رہا تھا، ڈبکیاں کھاتے کھاتے بھی اس کو سمجھا رہے تھے آجا. وہ کہتا تھا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، نہیں بچ سکا. قرآن مجید آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو جا کے سمجھائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آیت ملی، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے. میں پوچھتا ہوں مکے کے 13 سال میں قبیلے کے پاس گئے؟ یہ حدیث میں لکھا ہے. باقی حدیثوں کو جمع کریں، قبیلے کے پاس گئے کہ ایک ایک فرد کے پاس گئے؟ قرآن آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلی وہی آ گئی اقرا بسم ربک الذی کی، وہی رک گئی. پھر جبرائیل امی کو دیکھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ تھے، وہی فرشتے. پھر گھبرا گئے، آ کے کہا چادر لینے والے. جب پہلی وہی آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دے. اما جی خدیجہ سے کہا تھا رضی اللہ عنہ مجھے ایسا لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. چادر لے لی تھی. کیا چادر لینے والے قم فانذر، کھڑا ہو، ان کو ڈرا. وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر. اٹھ نبی، ان کو سمجھا، اپنے رب کی عظمت بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف کر. ان کو کیا کپڑے صاف کریں؟ کھڑے ہو گئے جا کے صفا کی چوٹی پہ، یا صباحا یا صباحا، جس طرح وہ منادی کرتے تھے آواز دینے لگے. قریش سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کو یہ پیغام دے دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اور لوگوں نے پتھر مارے، تھپڑ مارے. ابو لہب نے کون سی بدتمیزی نہیں کی، مگر دعوت سے بعد آگے کہ نہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سمجھاتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی رگیں پھول جاتی. ایسے لگ رہا ہوتا تھا، ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی لشکر کی آمد سے ڈرا رہا ہو کہ کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا، بچ جاؤ. کہتے ہیں ایسا لہجہ ہوتا تھا جیسے کوئی حملہ آور ہونے والا ہے اور یہ لوگ پھنس جائیں گے. ہمیں یوں ڈرا رہے ہوتے کہ بچ جاؤ. جس طرح کسی لشکر نے حملہ کر دینا، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں پھول جاتی. کوئی ہے جو آج کے معاشرے میں یہ کرے؟ لوگوں کو ایسے ڈرائے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے جیسے کسی شخص نے آگ لگائی اور پروانے پتنگے اس آگ کی طرف لپکنے لگے. تم سب اس آگ کی طرف لپکتے ہو، میں تمہاری کمر سے کھینچ کھینچ کے تمہیں واپس لاتا ہوں. تم جہنم کی طرف لپکتے چلے جاتے ہو، میں تمہیں جہنم سے واپس کھینچتا ہوں. میں تمہیں کھینچ رہا ہوتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 360 جوڑوں پہ قائم کیا. کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ. جس نے کہا اللہ اکبر
جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا الحمدللہ، جس نے کہا لا الہ الا، جس نے کہا استغفر اللہ، سبحان اللہ، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اس نے اپنی گنتی پوری کر لی۔ اس کے 360 جوڑوں کا جو وجود ہے اس نے پورا کر دیا۔ فرمایا شام ہوگی، جس نے یہ کام کہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا اور نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، اس نے 360 جوڑ پورے کر دیے۔ اور جس شام میں داخل ہوگا یہ آگ سے آزاد ہوگا، یہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں یہ کریں؟ سمجھائیں۔ اللہ بڑی بڑی باتیں میرے فرمایا جس نے الحمدللہ کہا یہ میزان کو بھر دے گا۔ میزان کتنی چیز ہے؟ وہ 7 زمین 7 آسمان اس میں رکھے جا سکتے ہیں، 99 رجسٹر اس میں تولے جائیں گے، ایک الحمدللہ کا اجر اتنا ہے کہ میزان کو بھر دے گا۔ کسی کو سمجھائے جا کے، جس نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں آج تک کوئی خلا میں کتنا گیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمان ہے کہاں دنیا کو نہیں پتا۔ کہتے جی اتنے کروڑ میل لاکھ میل کی سورج کی روشنی کی سپیڈ ہے، اتنی دیر میں پہنچتی ہے، اتنے کروڑ میل پہ سورج ہے ہم سے، یہ ایک سورج ہے، پھر پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنا کیا ہے، کتنی کہکشائیں کا زمین آسمان کا خلا تیرے سبحان اللہ الحمدللہ سے ہم نیکیوں سے بھر دیں گے۔ لوگوں کو کہہ دیں، سمجھا دے لوگوں کو، جب تک کہیں گے میرے کھاتے پڑتی رہیں گے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگتا ہے، 100 سال نکلتا نہیں گھوڑا۔ سمجھا دے لوگوں کو۔ آگے کیا کہا؟ نماز نور ہے، نماز نور ہے، قیامت کے اندھیروں کا نور ہے۔ صبر دلیل اور برہان ہے، جس کو دلیل چاہیے وہ صبر کرے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ صبر روشنی ہے۔ اللہ یہ حدیثیں ہم پڑھیں اور اس کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں، کہاں تک بات چلی جائے؟ آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ تم پہ لازم ہے۔ صحابی حیران، 360 جوڑوں کا صدقہ کس طرح ہم دیں گے؟ ہاں، آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دے، صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دے، صدقہ۔ برائی سے منع کر، یا سب 500 کے صدقے کو صدقہ سمجھتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کی صلح کرانا، رستے میں سے ہڈی پتھر کانٹا اٹھا دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پہ بٹھا دینا، اس کا سامان سواری پہ پکڑا دینا، صدقہ ہے۔ نماز کی طرف آنے والا ہر قدم، نماز کی طرف آنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ کوئی ہے جو ان صدقوں کو اپنا لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ تم پر لازم ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس میں استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ کمائے، خود بھی فائدہ اٹھائے، لوگوں کو بھی دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ وہ کسی غریب اور حاجت مند کے کام آ جائے، وہ کام کرے جس پہ پیسہ نہیں۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ تکلیف دے چیز کو رستے سے ہٹا دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ نیکی کا حکم دے دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ برائی سے بچ جائے۔ یہ حدیثیں ہمیں پڑھا کے گئے، یہ حدیثیں ہمیں سمجھا کے گئے تاکہ یہ امت صدقہ سمجھ کے اس کو کر لے۔
اور جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھایا، سب جگہ جا کے کہتا ہوں، شیخ الحدیث کی جماعت رہ جاتی ہے، مؤذن کی نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ یہ دعوت دینے والا ہے، یہ سب سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، وہ تو بھی دیکھیں گے نا اتنے منٹ باقی، اتنے منٹ باقی، اذان دینے والے نے، دعوت دینے والے نے آ جانا ہے، پہلی صف بھی اسی کا مقدر بنے گی، امام کے پیچھے بھی یہی کھڑا ہوگا، اور بڑے بڑے مجتہد اور نیک آخری صفوں میں موجود ہوں گے۔ اس کا درجہ اللہ نے بھی قیامت میں رکھا، اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یہ لوگوں کو کہتا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ۔ دعوت والوں کی نیکی نہیں جاتی، جو نماز کے لیے بلاتا ہے اس کو نماز کی توفیق ضرور مل جاتی ہے، ضرور مل جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے سلسلے دعوت کے بنائیں، کوئی علم حاصل کریں، کوئی آیت سیکھیں، پھر جو آیت سیکھ لیں وہ لوگوں کو سمجھا دیں۔ صحابی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، 10 ذی الحجہ تھا، منا کا دن تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آخری حج تھا آپ کا، اور کیا فرما رہے تھے؟ بلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان کو جا کے بتا دو، جو یہاں آئے نہیں، جن کو تم پہنچاؤ گے وہ یاد رکھنے میں پہنچانے والے سے زیادہ ہوں گے۔ اتنا دین تم نہیں سنبھالو گے جتنا وہ سنبھالیں گے۔ اور میں پوچھتا ہوں، محدثین جو قرآن میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں وہ عرب تھے یا عجم تھے؟ حدیثیں صحابہ سے ملی، عربیوں سے، اور جمع کس نے کی؟ عجم نے۔ امام بخاری روس کے، امام مسلم خراسان کے، کوئی کہیں کے کوئی کہیں کے، یہ لوگ عجم تھے۔ اس حدیث میں بیان کیا جس کو تم پہنچاؤ گے وہ یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں تم سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور ممکن ہے ہم نے تو زندگی میں دیکھا تقریریں کرنے والے کم عمل کر گئے اور سننے والوں نے زیادہ کیا ہے۔ آئیں آج کے بعد ہم بھی ایسا صدقہ جاریہ بنائیں، ایسا سلسلہ بنائیں کہ ہماری باتوں سے لوگ ہدایت پہ آئیں، دین پہ آئیں، قرآن پہ آئیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح سوائے دعوت کے کسی کام سے ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اور ہوتی تو نبیوں کی ڈیوٹی کوئی اور لگتی، نبیوں کی ڈیوٹی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔